اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وہ تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، با بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اور بے کے ساتھ الحق، حق کے ساتھ، وبالحق کی یہاں سے دوبارہ سے جو کمنٹری تھی وہ شروع ہو گئی کہ بنیادی بات جو ہے اب پھر سمجھانا شروع کر دی۔ رستے میں جو مشرکین نے اور یہود نے سوالات اٹھائے ہوئے تھے ان کے جوابات دیے، دوبارہ بات وہیں سے شروع ہو گئی۔ وہ بالحق کی بے کے ساتھ الحق اصل حق کے ساتھ، وہ بالحق کی انزلناہ، یہ کلمہ انزلہ ہے۔ نازلہ جو ہوتا ہے وہ نازلہ وہ نازل ہوا، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلتو میں نے، انزلتا تو نے نازل کیا، انزلتی تو ایک، اور انزلنا واحد اکیلا اللہ شہنشاہ مطلق اپنے لیے شاہی اداب کے ساتھ ہی بات فرما رہے ہیں، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ اور یہ جو نازل ہونا ہوتا ہے یہ یک بارگی بھی ہوتا ہے، جس طرح یہ قرآن حکیم تو اصل میں لوح محفوظ پہ موجود تھا نا، ایک دم یہ ایک حکم کے ساتھ ایک ہی وقت میں چوتھے آسمان پر اللہ نے اسے نازل کر دیا، بیت المعمور۔ یہ جبریل امین جو لے کر آتے ہیں لوح محفوظ سے نہیں لے کر آتے، یہ بیت المعمور سے لے کر آتے ہیں جو چوتھے آسمان پر۔ کیوں؟ اللہ نے کیوں ایک دم یہاں پہ نازل کر دیا؟ جب اپنے حبیب کو بھیجنا تھا، یہ آخری حصہ تھا، آئین تو اس وقت دینا شروع کر دیا تھا جب حضرت آدم آئے تشریف لائے تھے، یہ مکمل آخری کتاب تھی، تو جبریل امین کی ڈیوٹی تھی کہ اسے نیچے لے کر جانا ہے، کہ نہیں پہلے آسمان پہ تو جبریل نہیں آ سکتے، وہ تو محمد معراج پہ آپ کو بلایا تھا، جبریل نہیں آئیں گے، وہ چوتھے آسمان سے لے کے آتے، اس لیے یہاں پہ کلمہ جو اختیار کیا ہے وہ انزال کا ہے۔ وبالحق کی انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے حق کے ساتھ، وبالحق کی، وہ بالحق کی اور حق کے ساتھ نازلہ، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ وما ارسلناک، وہ ما ارسلنا، ارسال کرنا بھی اردو میں کہتے ہیں، سارے کلمات ہی ہماری زبان کے، اور نہ تو شہنشاہ متکلم اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے ارسال کیا، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، کاف مخاطب کی علامت، وما ارسلنا کا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا سوائے مبشرن، دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا، حالت بتائیے، آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ مبشر ہیں، بشارتیں دینے والے، جو اس حق کے ساتھ زندگی کو گزار دے گا، جو اس حق کے مطابق اپنے آپ کو جھکا دے گا، اللہ کی فرما برداری، یہ آخری قانون آیا ہے، اس قانون کی تابع فرمانی کر لے گا، ان کے لیے خوشخبریاں
اور خوشخبریاں بھی. پورا قرآن حکیم اگر دیکھیں تو خوشخبریاں اور ڈراوے سے ہی بھرا ہوا ہے. مبشرن، ہم نے آپ کو سراپا خوشخبری بنا کر بھیجا ہے. وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا. حالت یہی ہے. وہ مبشرن اس کا جو صیغہ اور ہے، لیکن یہاں نذیر ہمیشہ ڈرانے والا، فاعل کا وزن ہے. حالت یہ ہے کہ وہ خوشخبریاں دینے والے ہیں اور ڈرانے والے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا. ان ساری باتوں کی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں کہ نازل تو فلاں کے اوپر ہونا تھا، ہو فلاں پہ گیا، نفی کر دی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، میرے پاس جبریل امین آتے ہیں، اللہ سے میرا رابطہ ہے. انہوں نے کچھ آدمیوں کا نام بھی لے لے کے بتایا کہ فلاں سے سیکھتا ہے، اتنا ہمیں کو سکھا دیتا. پھر کبھی وہ کہتے کہ دیکھو کتابیں تو ہم پہ بھی نازل ہوئی تھیں، لیکن یک بارگی نازل ہو گئی تھی، تھوڑا تھوڑا کر کے تو نہیں نہ ہوئی تھی. ہمیں تو 10 کمانڈمنٹس ایک دم دے دی گئی. تو اگر یہ حق ہوتا اللہ کا تو یہی طریقہ ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں محمد کہ موسیٰ میرا بھائی ہے، اس کے اوپر کتاب نازل ہوئی اور انہیں طور پر دی گئی، ایک ہی وقت میں دے دی گئی. آخر یہ اگر کتاب واقعی ہوتی تو پھر یہ بھی ایک دم ہونی چاہیے تھی. کہاں ہم نے انزال کیا تھا، ایک دم ہی بھیجی تھی، لیکن وہ بیت المعمور میں بھیجی تھی. یہ حق کے ساتھ ہی ہے، اور بھیجنے والے ہمیں پتہ ہے کب کوئی چیز کوئی حکم کیسے بھیجنا. وہ بالحق کی نزل، اور حق کے ساتھ ہی یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس کے اندر کوئی باطل چیز نہیں. یہودیوں نے ایک اور مسئلہ بھی اٹھایا باقاعدہ، کہتے کہ اللہ کو تو سارا ہی علم ہے کہ کون کون سی ہدایت دینی ہے، تو اللہ چاہتے تو ایک دم نازل نہ کر سکتے تھے جس طرح پہلی نازل کی ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں دیتے ہیں؟ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب تحریک چلتی ہے انقلاب کے لیے، جب تحریک چلتی ہے انقلاب کے لیے اور تبدیلیوں کے لیے، لوگوں کے اندر ارتقاء پیدا کرنے کے لیے چلتی ہے، تو انہیں ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. ایک دم ساری کے ساری ہدایات دے دو گے، پہلے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے ہوں گے، دوسری ہدایت پھر آ گئی، اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، تیسری ہدایت ایک دم آ گئی، وہ ساری اکٹھی ہی آ جائیں، تو یہ اس تحریک کی رہنمائی نہیں ہو سکتی. تحریک کو چلنا ہے مختلف موڑوں سے ہو کر. رستے میں کئی رکاوٹیں آنی ہیں، کہاں پہ لوگوں کو خوشخبریاں دے کے ان کو ساتھ کھڑا کرنا ہے، کہاں لوگوں نے فرعون اور شداد اور حامان بننا ہے تو کیسے اس کو روکنا ہے، کون ابو جہل رستے میں آئے گا، کون ابو سفیان رستے میں آئے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں تحریک کی ضرورت کے لیے کیا ہے. کوئی اللہ کے اندر کمی نہیں تھی، اللہ کا علم تھا، وہ پورا بھیج سکتے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کی ضرورت کے تحت آہستہ آہستہ بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا، یہ جو کہتے ہیں کہ چشمے جاری کروا دو، کبھی کہتے ہیں کہ سرسبز اور شاداب پورے صحرا کو کر دو، سونے کا گھر بنا لو، ہمارے سامنے سیڑھی پہ چڑھو. ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کو خوشخبریاں دو کہ تم نے اگر اطاعت کر لی
پورا پروٹوکول ہوگا تمہارے لیے. واپسی ایسی نہیں ہوگی, باقاعدہ 2 رویا فرشتے کھڑے ہو کے گائیں گے, ترانے گا گا کر آپ کو لے کر جائیں گے. یہ خوشخبری دی جا رہی ہے نا کہ تم واپس پلٹو اپنے رب کی طرف, اس کے بندوں میں شامل ہو جاؤ, اور آج سے یہ وسیع جنتیں تمہاری ہیں, یہ لؤلؤ اور مرجان کے بنے ہوئے گھر تمہارے ہیں. اور دیکھو, تم نے پھل کھانا چاہا تو دیکھا کہ پھل کھانے کے لیے بچہ رو رہا ہے کہ مجھے فلاں پھل لے دو, تم باپ ہو تڑپ رہے ہو کہ اس کو لے کر دینا چاہیے, لیکن استطاعت نہیں ہے. تم نے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا, تو ان کے لیے خوشخبری ہونی چاہیے نا. انہیں کہو کہ جاؤ, جب تم واپس آؤ گے تو جس جگہ اللہ تمہیں جنت میں رکھے گا اس کے اندر وہ پھل لگا ہوگا. اور صحیح حدیث میں محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پھل جس درخت پر ہوگا اس دن وہیں پر فرشتہ اس کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے گا, اور وہ پھل بول کے کہے گا, اللہ کے بندے یاد ہے ایک دن تیرا بچہ رو رہا تھا, تیرے اندر استطاعت تھی رشوت لے کر, تیرے اندر استطاعت تھی چوری کر کے, یہ سب کچھ کر کے تو اپنے بچے کو لے کر دے سکتا تھا, تو نے نہیں نہ لے کر دیا تھا. اللہ نے اسی دن کا مجھے یہاں لگا رکھا ہے, اب مجھے کھا لے. اور محمد رسول اللہ نے بتایا کہ وہ پھل کھاتے کھاتے آپ کا جی چاہے کاش اس کا مزہ یوں نہیں یوں ہو, تمہارے سوچنے کی دیر ہے ویسا مزہ ہو چکا ہوگا, ویسا ہی مزہ ہو جائے گا. دنیا میں گھر نہیں ملا تھا, یہ لؤلؤ اور مرجان کا بنا وہ آج سے گھر تمہارا ہے. گھر تو مل گیا تھا کہ اس کے اندر جسے اساس البیت کہتے ہیں گھر کا سامان نہیں تھا. یہ دیکھ جھولے لگے ہوئے ہیں, بیڈ لگے ہوئے ہیں, بس ذرا بھی مبسوسا. تمہارے گھر میں قالین نہیں تھا, یہ بہترین قالین دیکھ بچھا ہوا ہے, تیرے لیے ہے. 2 خوشخبریاں. اور دوسری حالت یہ نہ کہنا ماننا, تو پھر اللہ کے پاس ایک قوت ہے کہ تم اس کی سزا دے دے. جیسا جرم کرو گے ویسی ہی سزا ملے گی, کیونکہ وہاں عدل اور انصاف ہوگا. ایسا نہیں کہ تم سزا سے بچ جاؤ, کیونکہ وہ کہتے تھے ہم تو بڑوں کے بیٹے ہیں, بڑے ہیں, اولادیں آگے ہماری چلیں گی. اگر مر کے دوبارہ زندہ ہو بھی گئے تو جس طرح تم سے بہتر اللہ نے ہمیں یہاں پر رکھا ہوا ہے, اسی طرح وہاں بھی تم سے بہتر رہیں گے. نہیں, انہیں ڈراؤ, یہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں, انہیں ڈراؤ کہ نہیں, تم نے لذت لینے کے لیے اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کر دیا. اس کو جلانے کے لیے اللہ نے ایک آگ تیار کر رکھی ہے. اس آگ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اتنی گرم ہے کہ اس کے ہلکے ترین عذاب سے نکال کر دنیا کی دیکھتی ہوئی آگ میں انسان کو ڈال دیا جائے تو وہ اسے اتنی ٹھنڈی لگے گی, یہ دہتی ہوئی آگ دنیا کی اتنی ٹھنڈی لگے گی کہ حضور کہتے ہیں اس کے اندر اس کو نیند آ جائے گی. وہ اتنی گرم ہے, وہ اتنی گرم ہے کہ اگر وہ تمہارے جسم کو چاٹ جائے تو جلد تو اوپر والی کے اوپر ہی تکلیف ہوتی ہے نا, نیچے اندر تو گوشت کو جلایا جائے تکلیف نہیں ہوتی, یہ تو اوپر والے جس ہوتی ہے. تو کہا تمہاری جلدوں کو بدل کر نئی جلدیں عطا کریں گے تاکہ ہمارے شدید عذاب کا مزہ چکو. وہ جلدیں ہم بدلتے جائیں گے. کل ما نضجت جلودہم, جب یہ پک جائیں گی تو اللہ بدل کے ان کو دوسری دے دے گا تاکہ پورا عذاب تمہیں ملے. اور جیسے جرائم کیے گے عذاب کی کیفیت بھی ویسی ہوگی. بشیر و نذیر.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وہ قرآناً اور اس کو بھیجا ہے اس کو جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بنا کر. اس کی حالت یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی جتنی اس کتاب کو پڑھا گیا. آپ دیکھیے کہ ویدیں ہندوؤں کا مذہب وہ جس زبان میں ہے وہ عام لوگوں کی زبان ہی نہیں, لوگ اسے جانتے نہیں. چند علماء ہیں سنسکرت کے اس وقت, باقی لوگ وہ تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے, نہ ہی پڑھتے ہیں. ان کے ہاں صرف پروہت پڑھتا ہے, اور مسلمان کا تو بچہ بچہ پڑھتا ہے. مسلمان کا تو بچہ بچہ پڑھتا ہے. یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں تو اپنے معاشرے پہ کوئی ہنسی نہیں آتی. واقعی بچہ بچہ پڑھتا ہے قرآن کو. کتنے لوگوں نے کر لیا. یہ کھلتا کتنے گھروں میں ہے رونا تو اس بات کا. تو سوچ لیے اللہ نے تو نشانی بتائی ہے کہ اسے قرآناً بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. مومن اسی کو کہا جا رہا ہے جو جس نے اپنا تعلق اس سے رکھا ہوا ہے. دستور مانو کہو کہ دستوراً مانو کہ اللہ ہی ہمارا قانون کا ماخذ ہے, مان لیا تم نے. تم کہتے رسول سے ہی لینا ہے, مان لیا. تو 47 میں پاکستان بنا, اب تک کس قانون کے مطابق چل رہے ہیں؟ اللہ کے, کہ برطانیہ کو اللہ کا مقام دے دیا ہے. سوچئے تو صحیح, کر کیا رہے. اسے اتنا پڑھا جانا چاہیے کہ کائنات کے اندر کوئی اس کے مقابلے کی چیز نہ ہو. اور اللہ نے اس کا انتظام کر دیا. یہ جو انڈے کی شکل کی یہ جو دنیا بنا دی ہے نا, سورج کے ارد گرد بھی گھومتی ہے اور اپنے محور پہ بھی گھومتی ہے. سب سے پہلے آج کا جو تاریخ ہے, یہ سورج جو نکلا ہے وہ فیجی میں نکلا ہے. فیجی کے لوگ پڑھ رہے ہیں, جزو فیجی میں نکلا ہے. یہ وہاں سے آسٹریلیا ہے تو آسٹریلیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے اور اذانیں ہو رہی ہیں. وہاں سے نکلتا ہے تو ملائیشیا آ جاتا ہے, ملائیشیا سے نکلتا ہے انڈونیشیا میں آ جاتا ہے, انڈونیشیا سے نکلتا ہے تو جب یہ ڈوبنے ابھی نکل رہا ہے, ابھی انڈونیشیا سے نکلا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ بھارت پہنچ جاتا ہے. بھارت سے نکلتا ہے تو پاکستان آ جاتا ہے, پاکستان سے سورج نکلتا ہے تو مصر پہنچ جاتا ہے, اور مصر پہنچتا ہے تو اس کے آگے وہ مراکش, الجزائر, مغرب, یعنی جہاں بالکل آخر پہ چلا جاتا ہے. وہاں تک پوری دنیا میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو فجر پڑھی جا رہی ہے, پھر ظہر پڑھی جا رہی ہے, پھر عصر پڑھی جا رہی ہے, پھر مغرب, سب کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے. اللہ نے تو اس کا انتظام کر رکھا ہے. کوئی کائنات کی کتاب اتنی پڑھی جا سکتی؟ اللہ نے تو انتظام کر لیا ہے, میں نے کیا اہتمام کیا ہے. سوال یہاں پر, میرے محلے میں ایک قادیانی رہتے تھے. تو بچپن میں تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا یہ قادیانی کیا ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے. کٹھے رہے. میں سائنس کو چھوڑ کے دین پڑھنے کے لیے گیا, اور اس نے اپنا جو کورس ہوتا ہے عالم کا وہ 9 سال کا ہے, وہ اپنا کورس کرنے چلا گیا.
میں اپنا کورس کرنے چلا گیا. وہ 9 سال کا کورس کر کے اس میں 1 سال فوجی تربیت کا بھی ہوتا ہے, قادیانی فوجی تربیت بھی لیتے ہیں. 1 سال کا یہ کورس کر کے وہ واپس آیا. اسے پتہ چلا کہ میں بھی پاکستان آیا ہوا ہوں, تو مجھے ملنے کے لیے آیا. تو رات میرے ہاں ہی ٹھہرا. تو ہم چھت پہ تھے, باتیں کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ بٹ صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو آپ ہی کی گلی سے جب گزرتے تھے تو ہر گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی؟ میں کہا ہاں. اب آتی ہے؟ تو کس منہ سے ہاں کہہ دوں, مجھے تو آتی نہیں تھی. وہ اس کا جملہ آج تک مجھے ٹیز کرتا, مجھے تکلیف دیتا. کہتے جا کے دیکھ لو, صبح ہم اٹھیں گے تو دیکھنا گلی کے اندر کسی کے گھر سے قرآن کی آواز نہیں آئے گی. ہاں 2 فلمیں رات کو دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, وہ فلمیں لگی ہوں گی, اس کی آواز آ جائے گی, گانے لگے ہوں گے. اس زمانے میں انڈیا کا مشہور پروگرام تھا چترہار, وہ گانے گائے جاتے تھے اس میں. تو کہے تمہیں یہ تو سنائی دے گا لیکن قرآن نہیں سنائی دے گا. تو میں نے سمجھا اس کا حملہ ختم ہو گیا. تو مجھے کہنے لگا میرے ساتھ ربوا چلو, اگر ہر گھر سے قرآن کی آواز نہ آئے تو کہنا ہم جھوٹے. اتنا بڑا چیلنج. اور حقیقت یہ ہے واقعی میرے محلے میں قرآن پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا. پتہ نہیں آپ کے محلوں میں ابھی ہو کہ نہ. کسی گھر سے آواز آتی صبح, ٹی وی پہ قرآن پاک سنا جاتا ہے. اب برا نہ مانیے گا, اب آپ وہ بندہ ملے گا نا, آپ نے اس سے کہنا کہ چل جو تم اذان پڑھتا ہے نا اس کے ٹرانسلیشن کر کے, اسے آتی ہے, اسے 7 زبانیں آتی. ہم یہی سمجھتے ہم بڑے زبردست ہیں, تھے, ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. قدم آگے بڑھنے کی بجائے میرے قدم پیچھے چل رہے. ہم ہی لوگ ایسے ہیں, مان ہے اللہ یہ سارے انعامات ہمیں دے دے گا. آخر کتنے بڑے رسول کی امت, تو اللہ میاں نے کوئی اس طرح کا وعدہ جھوٹا بھی کیا ہوا ہے؟ کوئی لولی پاپ بھی اللہ نے ایسا نہیں دیا, نہ اللہ کی یہ سنت ہے. اپنے آپ کو اس حق کے ساتھ جوڑ دو. یہ جتنی موومنٹس چل رہی ہیں نا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, جب تک لوگوں کو قرآن حکیم سے نہیں جوڑا جائے گا, وہ الحق کی بات, وہ دین کا غلبہ, یہ ہونا ایک خواب اور ایک محال ہے. اللہ چاہے تو کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا, لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں. جیسے تم ویسے تھے ہمارے حکمران, ہم ہی حق پر نہیں ہیں. اللہ نے کہا کسی کا حق نہ مارو. جو آدمی کچھ نہیں کر سکتا, ایک کلرک ہے, ایک چپراسی ہے, ایک دکاندار ہے, ایک ریڑھی والا ہے, چھاپڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, جتنی ڈنڈی وہ مار سکتا ہے مار رہا یا نہیں مار رہا؟ مجھے تو یہ تکلیف ہے. حق کے ساتھ اس لیے نازل کیا تھا, تھوڑا تھوڑا کر کے, اگلی آیت کے اندر وہی آ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے
ہضم کرتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں, قدم بقدم آگے نکلتے جائیں. اللہ نے تو اتنا اہتمام کیا, ہم نے اٹھا کر اسے گھر میں رکھا برکت کے لیے. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے, آپ ابھی رمضان آ رہا ہے تو لوگوں نے شبیروں کی تیاریاں شروع کی ہیں, وہ سارا قرآن مجید تمہیں پڑھ کر سنا دیں گے, لیکن اسی کو پوچھ لو کہ تمہیں اس کا ترجمہ آتا ہے تو نہیں آتا. ہم خوشیاں مناتے ہیں بچہ حافظ ہو گیا, اور ہمارے ہاں یہ ایک چھوٹے سے کلمے نے ٹوسٹ غلط کیا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں جو میں کلمہ استعمال کرتا ہوں یہاں پہ ہوا ہے اس کے معنی اور اس کا اینگل بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ٹھیک ٹھیک ترجمے کو سمجھ سکیں. جہاں ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے حفظ کر لیا ہے تو مجھے سونے کا تاج پہنایا جائے گا آخرت میں, یہی سی. بالکل ایسے. وہ حامل القرآن کے لیے ہے, حافظ القرآن کے لیے نہیں ہے. وہاں لفظ حامل لکھا ہوا ہے. حامل کہتے ہیں جس نے سمجھ کے اپنے اندر اتارا ہے, اب اس کے جسم نے اس قرآن کو اٹھایا ہوا ہے. حافظ اس کو کہتے ہیں جس نے قرآن کے کلمے کی حفاظت کر لی ہے. قرآن کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو تو یہ حفاظت ہو رہی ہے کہ چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. یہی حق ہے. تیسری اور آخری بات یہ عرض کروں گا, کائنات کے اندر آخری نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے کر بھیجا گیا, یہ تدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سکھانے, قرآن حکیم سکھانے کے ساتھ وہ انقلاب برپا ہوا تھا کہ سڑکیں بنا کر, ڈیم بنا کر محمد رسول اللہ کی اس قوم نے ترقی کی ہے یا نہیں کی؟ ان کے یہاں خوشحالی جو آئی تھی وہ تیل کے کنویں نکلے ہوئے تھے وہاں پر. کیا مملکت نے یہ دن نہیں دیکھے کہ لوگ اپنا صدقات و خیرات لے کر پھر رہے ہیں کہ کس کو دیں, کوئی ملتا نہیں. ایک گورنر کو حضرت عمر نے لکھا اس کے سوال کے جواب میں کہ حضور مجھے بتائیے کہ خزانے کے اندر پیسے ہیں, میں اس کا کیسے اسے استعمال کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو, اگر زیادہ آگے ہیں تو جس جس کے ذمے قرض ہیں پہلے وہ قرض ادا کر دو. تو انہوں نے کہا کہ میں تو کر چکا ہوں, میں تو سارے لوگوں کے قرض ادا کروا دیے ہیں. کہ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں سب کی شادیاں کروا دو, کہ وہ بھی کروا دی. میرے پاس پیسے ابھی بھی. کتنے ڈیم بنے ہوئے تھے وہاں پر, صحرا ہی تھا نا, تو پھل دنیا کا سارا آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ بھوک سے اور خوف سے امن ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ اس قرآن کے علاوہ اور ان کے پاس اور کون سی چیز تھی؟ یہ حق ہے. اگر لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دو گے اور وہ حامل القرآن ہو جائیں, سمجھنے کے بعد اس کو اٹھانے والے بن جائیں, اس کے ذریعے اپنا سونا اور اٹھنا کریں, جاگنا کریں, دن رات اس کے مطابق گزارنے لگ جائیں, تو دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی. ورلڈ آرڈر اللہ نے اس کا بھی ایک ہی طریقہ رکھا ہے کہ قرآن فضلنکم علی العالمین, ہم تمہیں سارے جہانوں پہ فضیلت دے دیں گے. یہ ہے وعدہ اس کے ساتھ جڑ جانے سے. فضلنکم علی العالمین,
سارے جہانوں پہ. تو سارے ممالک کے اوپر اگر اللہ میں فضیلت دے دیتے ہیں تو ورلڈ آرڈر امریکہ کے پاس ہوگا کہ ہمارے پاس؟ ڈیم کا تو کوئی نہیں تذکرہ کیا. تم انسانوں کو ایسے بنا دو جیسے اللہ چاہتے ہیں, اللہ تمہاری اس باقی ساری ضرورتیں پوری انہی کے ذریعے کروا دے گا. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر تو بن جائے لیکن مسلمان ڈاکٹر نہ ہو. اللہ کہتے اسے مسلمان بنا دے, شفا ہم بندے کے ہاتھ رکھیں گے, اس کے ذریعے وہ بانٹی جائے گی. اس کو انجینئر بنا دے, نہیں, تو مسلمان بنا اسے اس قرآن سے. جو یہ مسلمان انجینئر ہوگا تو کیا پھر بھی ایسا ہوگا کہ انجینئر جو ہے وہ پیسے لے کر سائن کر دے گا اور سڑک جیسی بھی بنی ہے قوم کا سرمایہ ڈبو دے گا؟ پھر ایسا ہوگا؟ اب ہو رہا ہے. جھوٹے لولی پاپ حق سے ہٹ کر دیے جاتے ہیں, ہم اس کے ساتھ فوراً چل پڑتے. گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو دروازے کے اوپر ڈیوڑی بنانا, ایک فالتو کمرہ بنانا زیب دیتا ہے؟ تو ہم نے اس کو کر لیا کہ ہماری شان اس طرح بڑھے گی. اگر سڑکیں بنانی تھیں تو روڈ, یہ جو ہم موٹر وے کہتے ہیں, نہیں, موٹر وے بنائے جاتے ہیں, دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کارخانے کا مال اور کھیتوں کا مال یہ جلدی جلدی منڈی پہنچے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ کبھی غور کر کے دیکھ لیجئے, ہمارے گھر لائٹ آتی تھی جس زمانے میں یہ موٹر وے بننے شروع ہوئے ہیں, اسی زمانے میں لائٹ گئی ہے. ہمارے ہاں انڈسٹریل ایریاز بنتے تھے, کوئی یاد ہے؟ اب انڈسٹریل ایریا جو بنتے تھے کہاں چلے گئے؟ کسی اور رستے پہ لگا دیا کہ جی بڑی ترقی ہو گئی ہیں. کہاں چلے گئے؟ بلکہ وہ گھر میں پیسے نہیں تھے, قرضہ لے کے وہ موٹر وے بنی تھی اور اس کے اوپر جتنے کارخانے تھے وہ بند کروا دیے, اور ہماری ساری انڈسٹری جو ہے وہ جا کے بنگلہ دیش میں ہٹ گئی. نہیں, خوشحالی کا وہ خواب غلط ہے. پہلے انسان بناؤ, وہ اس کے بغیر نہیں بنے گا. پھر انسانوں کو یہ اختیارات ملے تو آپ دیکھیں گے کہ ورلڈ آرڈر اللہ تعالیٰ پاکستان کو دے گا. لیکن یہ مشن تو ہو پہلے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے, بالحق, اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے, حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا. جو مان لے اسے بشارت دو, اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. اسے بتاؤ اگر تم نے نہیں بات مانی. اب دیکھیں, اب ہر گھر کے اندر ماں باپ کو جو مقام ہے, ماں اور باپ کا, جو اللہ نے دیا, جو اس کے رسول نے سمجھایا, وہ مل رہا ہے. اتنا سا ویسے ہمارا تعلق ہے قرآن سے. یہ اس بات کی دلیل دے دی آپ نے. جس گھر میں قرآن سے تعلق ہے, جس بچے کو سمجھایا ہے کہ تیرے اوپر یہ فرائض ہیں, وہ اپنے باپ کے حوالے سے, اپنی ماں کے حوالے سے, اپنے اولاد کے حوالے سے, اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے وہ فرائض ادا کر رہا ہے. لیکن جرنل کیا ہو رہا ہے؟
پہلے اثار اور قربانی ہوتی تھی، اب خود غرضی ہوتی ہے اور مادہ پرستی ہوتی ہے۔ یہ دو بھائی ہیں نا جو 5 مرلے زمین پر لڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ قتل بھی کر دیتے ہیں، ماں کو مار دیا، باپ کو قتل کر دیا، ساری عمر کے آپس میں بول چال بند ہو گئی۔ کس کی خاطر؟ لیکن اس کو اگر قرآن پڑھایا ہوتا، یہ معنی اس کو سمجھائے ہوتے، یہ انعامات جو ملنے ہیں اوپر وہ بتائے ہوتے، اور اس حکم عدولی پر سزائیں جو ملنی ہیں وہ بتائی ہوتی، تو یہ بچہ ابھی بھی بڑا ہو کے لوگوں کے حق مارتا، زیادتیاں کرتا، وزیر اعظم بن کے میرے ملک کو لوٹتا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، ہم نے فرق کرنا تو اردو میں بھی سمجھنا، جدا جدا کیا، کلمہ کلمہ، عبارت عبارت، ایک بات نہیں سمجھ آتی نا تو اس کو کئی دفعہ سمجھایا ہے۔ اور یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار سمجھایا جائے تو اس میں بوریت ہو جاتی ہے۔ قصہ آدم حوا جتنی دفعہ آیا ہے ایک نئے انداز سے آیا، نئی بات سمجھا کر گیا۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کی باتیں آئی ہیں تو ہر وقت اتنا زیادہ اگر باتیں بتا دی جائیں، کٹھی بتا دی جائیں، نہیں، اس کو اتنے انداز میں بتایا ہے کہ محبت اور بڑھتی ہے اور اس کو سنتے ہیں۔ اور دنیا نے پڑھانے کا طریقہ بھی اسی سے سیکھا کہ جو تدریج کے ساتھ پڑھایا جائے گا، جو آہستہ آہستہ پڑھایا جائے گا، جو پہلے بتائی جانے والی چیزیں ہیں ان کو پہلے بتایا جائے گا، بعد میں بتانے والی چیزوں کو بعد میں بتایا جائے گا۔ جب اس طرح نظام بنے گا تو لوگوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس انداز میں نازل ہوئی تھی اس کو ہٹا کر جس طرح لوح محفوظ پر موجود ہے قرآن حکیم، جس طرح موجود ہے یہ بیت المعمور میں، دوبارہ اللہ کے حکم سے ان آیات کو وہیں رکھوا دیا۔ وہ تو کچھ آیات ایسی ہیں جو آخری دنوں میں آئیں تو ہمیں شروع میں مل جاتی، جو کچھ شروع میں آئیں وہ ہمیں قرآن کے آخری حصے میں ملتی۔ مکی دور تو بعد میں تھا نا، مدنی دور کی، مکی دور کی، جس طرح کی ضرورتیں تھیں ویسی ویسی باتیں سمجھائی۔ اب آپ نے ایک سلیبس بنا دیا ہے کہ اسلامیات کے اندر یہ پڑھایا جائے گا، اکنامکس والا بھی وہی پڑھ رہا ہے۔ نہیں، اکنامکس والے کو اس کی ضرورت کی چیزیں پڑھاؤ، میڈیکل والے کو وہ پڑھاؤ جو میڈیکل کی ضرورتیں ہیں، جس کی ضرورت ہے انہیں گھر سے تیار کر کے بھیجو۔ کسی جگہ پر اس کا خیال رکھیں۔ قرآن حکیم نے اسی لیے کہا وَقُرْآنًا فَرَقْنَهُ، اور اس قرآن کو ہم نے فرق کر کے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا۔ لِتَقْرَأَ، لام کے لیے، قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا یا پڑھے گا، تقرأ تم پڑھتے ہو، تاکہ تم پڑھو، علی الناس، علی بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، پر ناس بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، قرات کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، سارے کلمات تو ہماری زبان کے ہیں، فرق کرنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ علی الناس، علی مقسم، ٹھہر کے،
ایک اور جگہ کلمہ استعمال کیا ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن کی تلاوت کر ٹھہر ٹھہر کے۔ یہ آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میں پھر وہ دماغ ادھر چلا گیا رمضان کے اندر تراویح اور شبینہ کے اوپر، وہ ہمیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ کوئی ایک جگہ تو بتائیں جہاں ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہو۔ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ سعودی عرب میں ایک دفعہ جمعے کی مسجد میں امام صاحب نے پڑھایا، انہوں نے پورا اس پہ 100% عمل کیا۔ ہمیں تو رونا اپنا ہے جی، ان کی بیماریاں اور ہیں، میری بیماری اور ہے۔ میرا تو شروع سے تعلق ہی نہیں ہے اس سے، میری بیماری اور ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ، اور نازل ہم نے کیا، نزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، یہ جو الحق ہے ہم نے نازل کیا ہے، تنزیلاً تفعیلاً، تسلسل ہے اس کے اندر، تسلسل کے ساتھ کیا ہے۔ گھر کے اندر بچے نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ کے فرامین اس کو اس موقع پہ پہنچنے چاہیے یا نہیں پہنچنے چاہیے؟ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں سچ بولنے پر، یہ بچے کو پتہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں جھوٹ بولنے پر، بچے کو پتہ چلنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو بچے کی تربیت کیا میرے گھر میں ایسی ہو رہی؟ غور کر کے دیکھ لے گھر میں لڑائیوں کی وجہ کیا ہے؟ شوہر کہتا ہے کہ میں یوں کہتا ہوں، میری بات مانو، وہ منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو ہار کے بیچارے چھوڑ گئے ہوئے، لیکن گھر میں شوہر منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور بیوی اس کے سے بڑھ کر اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں، وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں، یہ میں کہتی اور میں کہتا کے اندر لڑائی ہو گئی۔ اور بچے بھی کہتے ہیں بابے چپ کرو، ہم کہتے ہیں نیا زمانہ ہے، ہماری سنو۔ کوئی گھر ایسا مجھے بتائیں جس کے اندر سکون کی آواز آتی؟ جو میں کہتا ہوں نا قرآن سے تعلق رکھو، ایسے موقعوں پہ اگر شوہر یہ نہ کہتا کہ میں کہتا ہوں، وہ کہتا ہے اہلیہ اللہ تو یوں فرماتے ہیں، اور اہلیہ بھی کہتی شوہر نامدار محمد رسول اللہ تو یوں فرماتے ہیں۔ تو خدا لگتی کہ یہ کہ پھر بھی گھر میں لڑائی ہوتی۔ بچے بھی کہتے ہیں ابا جان، امی جان، اسکول میں کالج میں تو ہمیں اسلام یہ پڑھایا گیا ہے، آپ کیوں زور دے رہی ہیں کہ گھر میں ٹی وی ضرور لگے، ہر گھر میں وہ بچے لے کر بیٹھے ہوں موبائل اور اس کے اوپر سب کچھ دیکھتے چلے جائیں؟ گھروں میں آگ لگ گئی، آپس میں لڑائی ہو جائے خاوند بیوی کی تو اپنے اپنے دلائل دے کے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں بیٹھ جائیں کہ اس مسئلے کے اوپر اللہ اس کے رسول سے ہم رہنمائی لے لیتے ہیں، قرآن سے نکال لیں، رسول کی باتوں سے حدیث سے نکال لیں، اور تھوڑی دیر لگے گی پھر بھی ایسی لڑائی رہے گی۔ تو یہ ماحول بنائیے، تسلیم کر لیجیے پہلے حق یہی ہے۔ 4 جماعتیں پڑھنے کے بعد مولویوں کی پتہ ہے، اور مولوی کو کچھ نہیں پتا، ہم بھی کہتے نہیں پتا، پتا تو اس کا جس نے یہ کتاب بھیجی ہے۔
جس نے یہ کتاب بھیجی ہے وہ سارے علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تیری ساری ضرورتوں کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ اس سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے؟ پھر اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے کتاب سے اور سنت سے رہنمائی لینی چاہیے نا. تو میں 2 ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, تیسری کا تو نام ہی نہیں لیا. تو جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ تیسرے کے داخل ہونے پہ نہیں ہو رہی. میرا امام یوں کہتا ہے, میرا لیڈر یوں کہتا ہے, میرا دل یوں چاہتا ہے. ان کی آوازوں کو نیچے کر دو, اللہ اس کے رسول کی آواز کو اوپر کر دو. یہ ماحول بنا دو. تبدیلی اور انقلاب اسی کا نام. چھڑے ہٹو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ. اس حکمت کو سامنے رکھو. یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا, تم نے سمجھ ہی نہیں آئی. نہیں, بات کہی ہے نا, تو دوسرے انداز میں. اس طرح قرآن ایک ہی بات کو دوسری دفعہ کہتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے نا, بدل کے دوسری طرح بھی سمجھاؤ. تیری اولاد ہے نا, تو نے اس کو بنانا ہے نا. یہ تڑپ تیرے اندر ہے نا کہ آخرت کی عذاب سے بچ جائے, اس آگ سے بچ جائے, اور اللہ کے انعامات اس دنیا میں بھی لے اور آخرت میں بھی لے. تو اس کو ویسا کیوں نہیں بنانے کے اوپر وقت لگاتے؟ اور اسے ہم نے موقع بموقع یعنی تدریج کے ساتھ اتارا ہے, آہستہ آہستہ کر کے اتارا ہے. پتہ ہے لوگ شراب کے عادی ہو گئے ہیں, تو ایک دم نہیں کہا کہ ایک دم شراب چھوڑ دو. تو اللہ کہتے تو بات تو مکمل ہو جاتی نا. نہیں, حکمت ہی یہ ہے, یہی سکھایا ہے. اولیات کو دیکھو پہلے, انہیں سمجھاؤ کہ اس کے اندر مزے ہیں, فائدے ہیں, لیکن اس کے نقصان زیادہ ہے. پھر کچھ دیر اس پہ رکھنے کے بعد کہا نا. تو اسی طرح آپ بھی بچے کی عادتیں جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, کہ جو اللہ اس کے رسول کی مرضی اور منشا سے ہٹ کر ہیں, تنہائی میں بچے کو اس طرح بیٹھ کے سمجھائیں, تھوڑا تھوڑا کر. پھر اس کے اثرات بھی ہونے دیں. اپنے آپ کو بندہ دیکھے کہ میرے اندر فلاں برائی تھی, مجھے پتہ تو بڑی دیر پہلے چل گیا تھا کہ یہ برائی ہے, چھوڑتے چھوڑتے مجھے تو اتنے سال لگ گئے, تو یہ میرا بچہ ہے, اس کو بھی تو وقت لگے گا نا. اپنے آپ کو تو یہ آپ ایڈوانٹیج دیتے ہیں, یہ بچے کو کیوں نہیں, یہ شاگرد کو کیوں نہیں؟ مکسا یمکسو مکسن, کسی جگہ ٹھہرنا, رک رک کر, ٹھہر ٹھہر کر. وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا, اور اس کو ہم نے تدریج کے ساتھ نازل کیا ہے. یہ جو مالی معاملات خاص طور پہ ہوتے ہیں نا, یہ سب سے زیادہ مشکل سمجھانے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ زور اسی پہ دیا کہ تم نے اپنے مال کو حلال کر کے لینا ہے, حرام نہیں لینا, کسی کا حق مار کے نہیں لینا. تو آہستہ آہستہ چیزیں نکالتے نکالتے پھر آخر پہ جا کے کہا آج کے بعد سود حرام. لوگوں کی عادات کو دیکھتے ہوئے کہا ہے. تو یہ حکمت سکھائی جا رہی ہے. گھر کے اندر ہو یا دائی تو باہر دعوت دے رہا ہے, یہ مت کہہ کہ میں نے آج اسے سمجھا دیا تو کل اس کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے. ہاں تو دعا کر, تو کوشش کرتا رہ, تبدیلی لانا تیرے بس میں ہے ہی نہیں ہے, پہلے اس کو مان لے.
تبدیلی کسی کے اندر پیدا کر لینا تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ میرا رحمان کرتا ہے، اس کے بس کی بات۔ اپنے اندر سے کھرچ کے نکال دو کہ یہ کام میں نے اس لیے کرنا ہے کہ فلاں خوش ہو جائے۔ یہ لوگوں نے جھوٹی پھیلائی ہوئی، جو بھی کرنا ہے یہ سوچ کے کرنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس یقین سے کرنا جو کچھ قرآن میں آگے یہی حق ہے۔ حق وہی ہے جو اللہ فرما دے، جو اس کے رسول فرما دے، یہ اندر سے پختہ ہوگی۔ ہاں سمجھاتے رہو۔ دیکھیں بچے کو آپ نے سمجھانا شروع کیا کہ نماز پڑھا کر، نماز پڑھا کر، اسے نماز آپ نے سکھائی، آپ نے ساتھ مسجد لے کر گئے، کسی نے پڑھی کسی نے نہ پڑھی، بچہ ہے وہ آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ نے اس کی فطرت ایسی رکھی، آپ کرتے رہے کرتے، جس وقت وہ 7 سال کا ہو گیا تو اس سے پہلے حکم نہیں دینا کہ نماز پڑھے، ترغیب ہی دیتے جانا ہے۔ حکم اور ترغیب میں فرق ہے نا، تو ہم تو پہلے دن ہی حکم دیتے ہیں، اس سے ہٹ کر ہم رویہ اپنائے ہوئے۔ پہلے ترغیب ہی دینی ہے، بیٹا اللہ خوش ہو جائیں گے، بیٹا اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ انعامات دیں گے، اللہ ڈرائیے ابھی نہیں۔ حکم دینا ہے 7 سال کا ہو جائے تو اب حکم دو کہ نماز پڑھے، لیکن پڑھے تو مارنا نہیں ہے، نہ پڑھے تو مارنا نہیں، آپ کی حکم دلی کرے تو اسے مارنا نہیں، سمجھانا ہے۔ وَاضْرِبْهُمْ بِالْعَشْرِ، جب 10 سال کا ہو جائے، 3 سال اب عمر کے خاص حصے میں یہ قبولیت کا مادہ سب سے زیادہ یہیں پر ہوتا ہے، 7 سے 10 سال کے درمیان۔ اگر اب نہیں تو اس کے اندر باہر کی وجہ سے کچھ بگاڑ آیا ہے، اب اسے مار کے بھی پڑھاؤ، اب اس کی اصلاح کے لیے کرنا، اس سے پہلے ڈانٹنا نہیں، مارنا نہیں۔ ہم کیوں ڈانٹتے ہیں بچے کو بھلا؟ کیوں ڈانٹتے ہیں؟ کہنا نہیں مانتا، تو بندہ پہلے اپنے منہ پہ تھپڑ مارے، میں بڑا ہو کے اللہ کا کہنا نہیں مانتا۔ میری کیا حیثیت ہے میرے اللہ کے مقابلے میں تو رسول کا کہنا نہیں مانتا، کلمہ اس کا پڑھتا ہوں۔ مارتے ہوئے پہلے شرم تو آئے اپنے آپ کو۔ اس کے اندر تدریج کے ساتھ چیزیں پیدا کیجئے۔ تلاوت اس طرح کرنی ہے کہ قرآن اس کے اندر ٹھہر جائے، نکل نہ جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں کے اندر شدت کے ساتھ نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، حکمن اور تذلیل کی جاتی ہے نماز نہ پڑھنے پر، ان کے بچے ہی بھاگتے ہیں، دوسروں کے بچے نہیں بھاگتے۔ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا۔ قل، یہ ساری اس طرح تدریج کے ساتھ اور اولیت قائم کرتے ہوئے کہ پہلے کون سی چیز کھانی ہے بعد میں کون سی چیز کھانی ہے، اس ترتیب کے ساتھ، ایک دم نہیں کرتے ہوئے پھر کہو قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہہ دیجئے آمینو، ایمان لے آؤ، آمینو بھی، آمینہ آمین، ایمان لا۔ اب ان سے کہو تم اسے مانو، بہی، اس پر ایمان لاؤ، یعنی اس کو مانو، او لا تؤمنو، اور یا نہ مانو۔ یہ ذمہ داری دی ہی نہیں کہ وہ مانے بھی، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے تو کہتے ہیں اگلے ہی بڑا ضدی سی۔
اب یہ تو مطالبہ حضور سے ہوا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جس کو دعوت دیں وہ مان بھی جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہم پہ فرض کیا ہے؟ بات کو کھول کھول کے بیان کر دینا. ماننا نہ ماننا یہ اس فرد کا ذاتی معاملہ ہے، اس کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے، وہ اس پر ایمان لائے یا ایمان نہ لائے. اسی پہ اسے جنت ملنی ہے، اسی پہ اسے دوزخ ملنی ہے. اسے جنت کے مناظر بھی دکھاؤ، دوزخ کے مناظر کا بھی مشاہدہ کرو. وہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کیا پتہ نبی کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتہ کہ اللہ کیا ہوتا ہے، کیسے ڈرائیں، کیسے اسے سمجھائیں. میں کہا اچھا یہ بتاؤ، جو تم کہتے ہو بیٹا باہر نہ جانا، باہر بہو ہے، اسے بہو کا پتہ ہوتا ہے؟ بہو کا تو تمہیں ابھی بھی نہیں پتہ کسے کہتے. تو آٹومیٹیکلی بچہ بہو سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا؟ بہت ڈرتا ہے. بچوں کو شرط یہ ہے کہ خود چڑچڑے ہو کے اسے لڑنے نہ شروع کر دو. بچے اور تینوں کل بھی کیا سی، تینوں میں سویرے بھی کیا، تینوں سمجھ نہیں آتی. نہیں، دائی اپنی متانت کے ساتھ رہے، اپنے وقار کے ساتھ رہے. یہ وقار تمہارے اولاد کے سامنے خاص طور پہ ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے. لوگوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، حدیث قدسی. لوگوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان، جب چاہتا ہوں میں پھیر دیتا ہوں. جب میں چاہوں گا کہ تیرا امتحان مکمل ہو گیا تو چلو اب میں اس کے بچے کو یوں کر دوں، اس کے شوہر کو یوں کر دوں، اس کی بیوی کو یوں کر دوں. تو انگلیوں کے درمیان کس کے ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جب چاہیں تو اللہ لوگوں کے دل آپ کی طرف پھیر سکتے ہیں یا نہیں پھیر سکتے؟ ان کے بس میں ہے یا نہیں؟ وہ آپ کے بس میں نہیں، اللہ نے دیا. کیوں اللہ نہ چاہتے ہو اپنے بس میں؟ تم اللہ نہیں ہو. اللہ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، اس آزادی کا خیال رکھیے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.